کہ کتاب کس کے بارے میں مانگی رسول محمد رسول اللہ، لیکن وہ کتاب ہے؟ قرآن میں کس سے مراد محمد رسول اللہ؟ چلو کوئی رسول نہیں ہے، چلو رسول لے لو، کوئی بھی رسول لے لو، اگر آپ محمد کو رسول اللہ نہیں مان رہے تو کوئی کیوں رسول نہیں مان تو رہا پھر آپ کہہ رہے نہیں، آپ تو مجھ سے ہر بات قرآن سے مانگ رہے ہیں، جب میں نے جب آپ سے قرآن سے مانگ رہا ہوں آپ کہتے ہو کہ آپ نہیں مانتے ہو؟ نہیں، تو آپ نے یہ کہا کہ بھائی ربنا وابعث، ابراہیم السلام دعا مانگ رہے ہیں، اسرائیل السلام، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، یہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ ابراہیم السلام قرآن جانتے تھے، ابراہیم السلام قرآن جانتے تھے نا، ان کو پتا تھا تو قرآن کی بات کر رہے ہیں نا، ابراہیم السلام قرآن کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے معنی ہر زمانے میں یہ کتاب قرآن ہو گیا۔ اب بات ختم ہو گئی نا، اب آپ کے منہ سے نکل آیا نا قرآن، تو وہ کتاب جو ابراہیم السلام قرآن کی بات کر رہے ہیں وہی میں بھی بات کر رہا ہوں، ہر زمانے میں یہی کتاب ہے، اور کون سی کتاب ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام قرآن کی بات کر رہے ہیں، میں تو قرآن کہہ رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے میں نے پہلے تورات دی ہے، پھر انجیل دی ہے، پھر میں نے کتاب دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، آپ نے اس کو قرآن کا بالکل ہے، تو ابراہیم السلام قرآن کی بات کر رہے ہیں، بالکل بات کر رہے ہیں، ابراہیم السلام قرآن کی بات کر رہے ہیں، اس لیے ابراہیم السلام قرآن جانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ قرآن نازل ہوگا، نہیں نازل ہوگا کی بات نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن جانتے ہیں، وہ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ وبعث بھیج دیں ان میں، کتاب لکھا ابھی نہیں ہے، ابھی بھیج دیں، اپوائنٹ کر دیں ان میں، ان لوگوں میں اپوائنٹ کر دیں، اپوائنٹ کر دیں، کب اپوائنٹ ہوں گے؟ مجھے پتا تو جب ہوں گے نا، وہ اس زمانے کی قرآن کی بات کر رہے ہیں، مگر قرآن کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی وہ قرآن ہے، قرآن جانتے تھے نہیں، قرآن تھا نہیں اس زمانے میں، ان کو یہ معلوم تھا کہ قرآن آئے گا۔ یہ کتاب جب کہہ رہے ہیں وہ اس کی آیت میں وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن میں جہاں بھی کتاب آئے گا اس سے مراد قرآن بھائی ہوگا۔ آپ نے کہا، میں نے نہیں کہا، آپ مجھ سے یہ کہلوانا چاہ رہے ہیں، میں نے نہیں کہا بھائی، آپ کیسی آپ بات مجھ سے یہی کہلوانا چاہتے ہیں، میں نے نہیں کہا، یہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ قرآن کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، تو آپ اس کتاب سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ میں کتاب لوں گا، کتاب مطلب کتاب لکھا ہوا، یہ فرق ہے نا مجھ میں اور آپ میں جو لکھا ہوا ہے وہی لیتا ہوں، میں اس کے معنی چینج نہیں کرتا ہوں، آپ معنی چینج کریں گے کنٹینیوس، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ ہے، جب کہا وہ ان دے گا لکھائی کا، تو میں کتاب لکھا ہوا سمجھوں گا۔ اچھا وہ لکھا ہوا کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے نا، کیا لکھا ہوا؟ اللہ کلام، یہ کلام تو اللہ کے نبی نے نہیں لکھا، میں نے کہا نبی لکھے گا، یہ کون لکھے گا پھر؟ اللہ خود لکھ رہا ہے، کہاں اللہ نے تو نہیں لکھا، کون کہتا نہیں لکھا؟ نہیں لکھا اللہ نے، میں لکھا آیت پڑھوں؟ زمین پر اللہ کا لکھا ہوا نہیں آیا، او بھائی میرے زمین پر اللہ کا لکھا ہوا نہیں آیا، زمین پر لکھا ہوا تورات کی شکل میں آیا ہے، صحیفوں کی شکل میں آیا ہے، قرآن کی شکل میں لکھا ہوا زمین پہ نہیں آیا، آپ پھر اس کو کیسے کتاب پہ کتاب لکھا ہوا کہہ سکتے ہیں؟ جس چیز کو پھر اللہ نے نہیں لکھا وہ تو پھر قرآن ہی نہیں ہے نا۔ پہلے آپ قرآن، آپ نے ابھی کتاب کے معنی قرآن کی بھی تو معنی کرو نا، قرآن مطلب پڑھا ہوں، چھوڑیں اس کو، جو کیسے چھوڑ دیں، پڑھائی پڑھا، آپ کہتے ہیں کتاب کا معنی لکھا ہوا ہے، کتاب کا معنی تو لکھا ہوا تو وہ ہوگا جو اللہ نے لکھا ہوا نازل کیا ہوا ہے، وَكَتَبْنَا فِي الْأَلْوَاحِ، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بارے میں، وَكَتَبْنَا فِي الْأَلْوَاحِ میں بھی مانتا ہوں وہ لکھی بھی اوپر سے آئی تھی، پھر کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب لکھ دیا تو موسیٰ کتاب دے دی، لکھ دیا لکھی بھی کتاب ان کو دے دی، والفرقان ٹھیک ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، اور ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب وہ شکنی کو ہدایت متقین، یہ کون سی کتاب ہے؟ میں تو کتاب کا معنی قرآن کر رہا ہوں، آپ کتاب کا معنی لکھا ہوا کر رہے ہیں، کتاب دے رہا اللہ تعالیٰ، اس پہ لکھ کے دے رہا کتاب ھدی للمتقین تو اس میں نہیں ہے، وَكَتَبْنَا الْأَلْوَاحَ فِي الْأَلْوَاحِ، جب لکھ دیا اللہ نے اور پھر اس سے کتاب کا موسیٰ کو کتاب دی، تو جب موسیٰ کو کتاب دی اور کہہ رہے اس پہ ہدایت متقین کے لیے، تو آپ مان لیجیے کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ والی کتاب وہ ہدایت ہے، بالکل ہے، ذالک الکتاب، جو کتاب لکھ رہا ہے وہ کتاب جس پہ کوئی شک نہیں ہے، ہدایت تقوی والوں کے لیے، اور موسیٰ کو دے رہا ہے کتاب وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تو یہ دونوں کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب نہیں، یہ دونوں، یعنی ہم اچھا ایک بات اور سمجھا میں یہاں پر کہ جہاں کی بھی آیت ہو اس کو اٹھا کے دوسری کسی بھی آیت سے ہم جوڑ دیں گے، اس آیت کو اٹھا کے ادھر بھی جوڑ دیں گے، اس کو وہاں بھی جوڑ دیں گے تاکہ میرے مطلب کا معنی نکلے، یہ آپ قرآن سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک منٹ رکیں گے اب آپ، اس سے تو پھر بہت آپ نے آسان کر دیا قرآن کو کہ میں پہلے سپارے سے ایک آیت کو اٹھاؤں گا، دوسرے سپارے سے ایک ہٹاؤں گا اور ایک پھر معنی کو اس میں سے جوڑ کر کہہ دوں گا کہ یہ قرآن ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہاں بات ہو رہی ہے قرآن کے متعلق، یہاں بات ہو رہی ہے انجیل کے متعلق، یہاں بات ہو رہی ہے تورات کے بارے میں۔ ایک سیکنڈ، آپ تینوں کو اٹھا کے ایک ہی جگہ جوڑ رہے ہیں، یہ کون سا انصاف کر رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں انصاف، میں نے جب اب بتا رہا ہوں نا کیسے، کون سا انصاف بتا رہا ہوں نا، بتاؤں گا نا، ایک سورت بقرہ ہے، ایک سورت جو ہے مکی، ایک مدنی ہے، اور آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ اپنے طور پہ اس کو جمع کر رہے ہیں۔ جب میں نے اس کتاب کو کھول کے پڑھنا شروع کیا، جب اب 2 منٹ رک جائیں گے آپ، کیونکہ آپ نے بول دیا نا میں کیا کر رہا ہوں، وہی اسی کا جواب دے رہا ہوں، تو میں نے جب پڑھا ذالک کتاب، کتاب کی ڈیفینیشن اللہ نے یہاں دی، کتاب مطلب لکھا ہوا، قرآن نہیں، قرآن پڑھائی، اقرا پڑھ، قرآن پڑھائی، وہ الگ ورڈ ہے۔ جب اللہ نے کتاب کہا تو میں لکھا ہوا سمجھا، میں نے اس کو، یہ وہ لکھا ہوا ہے اس پہ کوئی شک نہ کرے
اور یہ لکھائی جو ہے نا، یہ لکھا ہوا جو ہے میرے سامنے ہے، یہ شک نہ کرے، اس پہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ مجھے لکھائی کا اس پرنسپل سمجھ میں آیا. اب میں اسی بقرہ پڑھ رہا ہوں اور بقرہ میں 53 آیت پہ پہنچ گیا. تو سب سے پہلے 53 آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے یہ کتاب موسیٰ کو دی، والفرقان، آپ بنی اسرائیل کو خطاب کے مان لیا، فرقان بھی دیا ہم نے. فرقان آپ قرآن کو کہتے ہیں، کرائٹیریا ہے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو محمد شیخ اناڑی آدمی نے کہا یہ کتاب ہدایت کی پہلی کتاب پتہ نہیں کس کو دی اور کیا، بس کہہ رہا کتاب میں شک نہ کرنا، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کی جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ہدایت کی کتاب ہے یہ. اور یہاں لگا ہے دی موسیٰ کو ہم نے، اور فرقان دیا، اس کو فرق کرنا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو مجھے کیا پرابلم ہوگا اس سے میں ہدایت لے لوں گا اور اس کو میں ایک ہی سمجھ لوں؟ کوئی پرابلم ہے مجھے اگر میں ایسا سمجھ لوں؟ تو کیا مجھے اللہ جہنم میں ڈال دے گا اس بات پہ کہ میں نے ہدایت کی کتاب اس کو سمجھ لیا اور یہ موسیٰ کو دے؟ ایک سیکنڈ میں سوال کر رہا ہوں، اگر میں یہ سمجھ لیا کہ یہ موسیٰ کو دی کتاب اور فرقان دیا تاکہ ہدایت پہ، موسیٰ پیغمبر ہے، ہم اتباع پیغمبر موسیٰ اس کتاب سے ہدایت لے لیں گے اور موسیٰ کو یہ کتاب ہدایت کی دے دی اور یہ میں مان لوں گا، تو ایک دوزخ میں ڈال دیا جاؤں گا میں اس بات پہ. سوال ہے آپ سے. پوری ہوگی آپ کی؟ ہاں بتائیں. آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں کہ موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک ہی کتاب دی گئی ہے. ایک رک جائیں آرام سے. نہیں میں صرف سمجھ رہا ہوں آپ سے. بتا وہاں جب لکھا ہاں یا نہ، میں دکھا رہا ہوں نا. ہاں یا نہ. نہیں آپ دیکھیں وہاں، پھر آپ بتائیں. یہی کتاب وہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوئی سر تھی. ایک منٹ آپ وہاں دیکھیں، ادھر کھولیں. میں نے تو لمبی چوڑی بات ہی نہیں کی نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہی وہ کتاب ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے. محمد شیخ از ناٹ اتھارٹی، بک از دی اتھارٹی. تو بک میں ہم دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. آپ یہی سمجھے نا، بک میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، پھر آپ بتائیں آپ کیا سمجھے. دیکھیں بک میں لکھا ہوا ہے، سورہ انعام 6 کھولیں، ان کو 83 آیت دکھاؤ. ٹھیک ہے. 83 سے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یہ واحد جگہ ہے جہاں انبیاؤں کا ذکر آتا ہے سب سے زیادہ. ایک ہی جگہ ہے قرآن مجید میں جو میں پڑھ رہا ہوں. آپ کے علم کے مطابق ہے دوسری جگہ؟ اس سے زیادہ نہیں ہے نبی. چیلنج ابھی دیتا ہوں، چیلنج میں آپ کو. چلیں اس کو پھر نہیں چیلنج دے رہا ہوں میں ابھی نہیں، کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی آن کے بتا دیں آپ. اس سے زیادہ کاؤنٹ آف نبی ایک جگہ، یہ 18 ہیں، دوسری جگہ پہ 18 نہیں ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اب انبیاء کو کاؤنٹ کریں یہاں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، 3 ہو گئے. كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك ننجي المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين هدى الله فبهداه هم مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی. 18 نبی کو کاؤنٹ کریں آپ، 18 ہیں. أولئك الذين آتيناهم الكتاب، ان کو ہم نے دی کتاب، والحکم والنبوة، ان کو نبوت دی. اس میں نہ تورات لکھا ہے، نہ انجیل لکھا ہے، نہ زبور لکھا ہے، نہ قرآن لکھا ہے، نہ فرقان لکھا ہے، نہ برہان لکھا ہے، نہ سلطان لکھا ہے، نہ حکمت لکھا ہے، نہ نازل لکھا ہے، نہ کلام لکھا ہے، نہ وحی لکھا ہوا ہے. اتنے سارے صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے. لیکن کتاب جب کہتا ہے وہ واحد کتاب سارے انبیاء کو کہتا ہے نام سے. اب آپ یہ نبی کے ساتھ 18 نبیوں سے جب کتاب لکھا ہوا آ گیا سنگولر واحد اور 18 نبی جمع، تو آپ یہاں کتاب کیا سمجھے؟ ہر نبی کی اپنی کتاب، ہر نبی کی اپنی کتاب. ٹھیک ہے، کوئی اس پہ ڈراپ نہیں. آپ کے نزدیک یہ ایک کتاب ہے جو سارے نبیوں کو دی گئی ہے. بات یار دیکھیں، میں جو بولتا ہوں پلیز 1-2 منٹ رک جائیں. میں کہہ رہا ہوں وضاحت تو کرنے نا، جب اپنی بات کی وضاحت تو کریں نا. ہم مجھ سے وضاحت مانگتے تو میں بھی آپ سے وضاحت کا طالب ہوں نا. آپ ایک ہی کتاب سمجھ رہے ہیں، میں مختلف کتاب سمجھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اس پر متفق ہو جائیں پہلے. مختلف کا آپ نے کہا نبی کی کتاب دی، ہر نبی کو کتاب جس کو ملی. یہاں لکھا ہے مختلف، وہ یہاں چھوڑیں، یہاں کی بات کر رہا ہوں، یہاں کی تو پوچھ رہا ہوں میں. یہاں یہ بھی تو نہیں لکھا کہ ایک ہی کتاب دی، کتاب دی ہے، ایک نہیں لکھی ہے. ٹھیک ہے، کتاب واحد نہیں لکھا ہوا ہے. کتاب کا مطلب واحد ہوتا ہے؟ نہیں، کتاب کتب جمع نہیں ہے. ہر زمانے میں ایک کتاب ہے. سر کتاب کے معنی واحد ہے، یہ کتب جمع ہے، کتاب کے معنی واحد ہے. میں تو صرف سمپل سی بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایک کتاب سمجھ رہے ہیں، میں بہت ساری کتابیں سمجھ رہا ہوں. آپ سمجھے بہت ساری، اس میں جو دل چاہے سمجھ لیں. ٹھیک ہے، لیکن عربی میں لکھا ہوا ہے واحد کتاب. یہ جانتے ہیں آپ کتاب کا مطلب یہ واحد ہے، سنگولر ہے، جمع نہیں ہے. کتب اس کی جمع ہے. آپ کی میری سمجھ کی بات نہیں ہوگی، دیکھیں یہاں لکھا یا تو عربی کے اصول کی بات ہوگی. سنیں، اولئک الذین آتیناہم الکتاب،
یہ وہ لوگ ہیں جن کو دی کتاب والحکم والنبوہ. صرف ایک سوال اور کتاب جو ہے یہاں پر 18 نبیوں کے لیے کتاب مانگتے ہیں سر. بس اتنی بات بتائیں کہ ہاں یا نہ. پوری بات تو سن لینا ایک منٹ. ایک کتاب جب اللہ تعالیٰ نبیوں کو دے رہا ہے, یہاں پر کتاب واحد ایک آئی ہے نا, ٹھیک ہے, اہل کتاب کون ہے؟ میرا اہل کتاب کون ہے سوال. مجھے سب جس زمانے میں ایک کتاب سارے انبیاء کو دی اللہ نے. جس زمانے میں جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ اہل کتاب ہے. کتاب کا اہل کون ہوا؟ جو ایک سیکنڈ, ساروں اللہ کہہ رہا ہے کتاب دی, تو یہ نبی نہیں اہل ہوئے, یہ نبی اہل کتاب نہیں ہے. بالکل ہے, ان کو دے رہا ہے اللہ کتاب, ان کو اہل کتاب نہیں مانو, ان کو مانو جنہوں کتاب دی بھی نہیں. یعنی امیجن کریں جس جوز کے پاس اللہ کی کتاب ہے نہیں, کرسچن کے پاس اللہ کی کتاب ہے نہیں, وہ اپنے ہاتھ سے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کتاب اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. ان کو کہتے ہو کہ وہ کتاب ان کے پاس ہے, وہ اہل کتاب ہیں. جو انبیاء 18 نبی ایک کتاب کے ساتھ, ان کو اہل کتاب نہیں مانو. یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمام انبیاء 18, جب میں نے 18 نام لے کے میں نے کہا یہ اہل کتاب ہوئے یا نہیں, اس کا جواب دیں آپ. پہلے یہ کہ اہل کتاب کے اہل یہ ہوں گے, پھر ہم ہوں گے. اس کے ابھی تھوڑی دیر پہلے آیت پڑھی تھی منہم المؤمنون ومنہم الفاسقون, تو یہ جو نبی ہے یہ مومنوں, یہ ہاں تو میں ابھی بھی ماضی کر رہا ہوں, یہی میں جو اسٹیبلش ہے نا سننا مجھے, میں نے آپ کو کہہ دیا کتاب واحد. مومنون ان میں سے نبی ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں, اور جو یہ لوگ ہیں یہ فاسق ہیں. مومن ایمان والے نہیں ہیں اس میں, نبی تو ہیں, وہ کتاب آپ کے لیے نہیں تھی. نبی تو ہم لوگ بھی تو ہو گئے نا, نبی تو ہیں اس میں, تو کنفرم اہل کتاب, اہل کتاب نہیں نہیں اہل کتاب میں نبی تو ہو گئے. اب اہل کتاب میں نبی بھی ہو گئے اور مومن بھی ہو گئے, صحیح ہے. مگر آپ نے ہم کو کیسے نکال دیا باہر اہل کتاب کو؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ اہل کتاب, سارے مفسرین کہہ رہے ہیں وہ اہل کتاب, تو وہ بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کے اہل کتاب وہ اللہ نے نازل کی ہے, اللہ نے نازل کر رہا وہ. آپ بائبل پتہ بھی کسے کہتے ہیں؟ بائبل میں